حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبول لے کر آئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں، ان سے حد سے گزر جانے والوں کے لیے۔ بس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا اور ہم نے مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کا، اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک کامل علامت چھوڑی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو بچایا تھا کہ جو صرف ایمان لے کر آئے۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اسلام کیا ہے، جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دینا، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اور جب ایمان کی بابت پوچھا گیا تو فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کی ملائکہ اور کتابوں اور رسولوں اور آخرت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھنا، یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے ہمارا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام بھی اور ایمان بھی دونوں چیزوں پر کامل کر دے، آمین۔ اور وہاں ان کے دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں، ایک کامل علامت چھوڑ دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے، ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا، بس اس نے اپنے بل بوتے پر منہ موڑا اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے اور دیوانہ ہے۔ پھر بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، وہ تھا ہی ملامت کے قابل۔ اور اسی طرح عادیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس پر گرتی تھی اسے سیدھا ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ اور یعنی یہ جو عذاب تھا یہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل رہا، اور ایسا وہ ہو گئے جیسے وہ چورا ہو گئے بالکل۔ اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دن فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، جس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز ودن کڑاکے نے ہلاک کر دیا۔ بس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے۔ اور نوح کی قوم کا بھی اس سے پہلے یہی حال ہو چکا ہے، وہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے۔ آسمان کو ہم نے قوت کے ساتھ بنایا اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ قیامت کا بھی ذکر آئے گا، اور تھوڑے تھوڑے جو انبیاء کے واقعات ہیں نا کہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کہ ابھی بھی ایمان لے آؤ، ابھی بھی ٹھیک ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی جو کائنات کی نشانی ہے ان کو بھی ذکر کرتا ہے۔ اور ہم نے آسمان کو قوت کے ساتھ بنایا ہے اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا، بس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، بس تم اللہ کی طرف دوڑ بھاگ کرو، یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اور اس طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس بھی جو رسول آئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر اور دیوانہ ہے، کیا یہ بات کہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے، بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں، یعنی انہوں نے سرکشی اختیار کی۔ تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمانداروں کو ہی نفع پہنچائے گی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ اور آپ دیکھیں جو عبادت ہے نا، ہم انسان کی یعنی فطرت انسان کی ہے کہ اس نے کھانا ہے، اس نے پینا ہے، اور اس نے سونا بھی ہے، اور دوسرے زندگی کے معاملات بھی کرنے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 2 دفعہ نہیں ہے نا، وما یعنی کہ نہیں، مگر اللہ یعنی کہ صرف۔ تو آپ دیکھیں کہ صرف اللہ کی عبادت 24 گھنٹے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایسے ہو سکتی ہے کہ آپ کے دنیا کے جو بھی معاملات ہیں اس میں آپ اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کر دیں۔ وہ اور دوسرا کیا کہ وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ جیسے آپ نہا رہے ہیں، اس کو اگر آپ غسل کر لیں گے تو وہ عبادت بن جائے گا۔ اگر آپ منہ ہاتھ دھو رہے ہیں، اگر آپ وضو کر لیں گے تو وہ عبادت بن جائے گا۔ اگر آپ سو رہے ہیں اور اس میں دعا پڑھ کے سوتے ہیں، پھر سیدھی طرف کروٹ لیتے ہیں،
تو یہ وہ ساری چیزیں اگر شریعت کے مطابق ہو جائیں گی تو وہ 24 گھنٹے کی آپ کی زندگی جو ہے وہ عبادت بن جائے گی. اگر کوئی مہمان آیا ہے تو اس کے لیے اگر آپ کچن میں کھانا بھی پکا رہے ہیں، پیاز کاٹ رہے ہیں، لہسن چیر رہے ہیں، وہ سب کچھ عبادت ہو جائے گا. تو یہ ہوتی ہے عبادت. ورنہ جو اس کا شرعی جو تقاضا ہے کہ صرف عبادت کے لیے تو باقی سارے کام، اب ایک عورت ہے اس نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچے ان کا پیمپر چینج کرنا ہے، اگر وہ اللہ کے لیے خالص کر دے گی کہ یا اللہ میں اس کو صاف ستھرا اس لیے پال رہی ہوں کہ اس کے اندر پاکیزگی اور طہارت آئے، اور تیرے دین کی اس کی خدمت اس لیے کر رہی ہوں، اس کو اچھا کھانا اس لیے کھلا رہی ہوں کہ تیرے دین کی سربلندی ہو اور تیری رضا چاہتی ہوں، تو اس کا سب کچھ، اس کا حاجت کا اس کی دور کرنا، اس کو دودھ پلانا، وہ ساری چیزیں عبادت بن جائیں گی. جی بالکل بالکل. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک کام کی کافی نیتیں بھی کر سکتے ہیں ہم. جیسے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ کپڑے دھونے تو آپ سوچ رہے ہیں کہ بس پاکی حاصل ہو جائے، تو اگر آپ کپڑے دھو رہے ہیں تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا بچہ نماز پڑھے گا تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. یا اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی نے روشن دان رکھوایا تھا نا اپنے گھر میں، صحابی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کس لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہوا کے لیے. تو انہوں نے کہا اگر تم یہ نیت کرتے کہ یہ اس سے اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں دوہرا اجر ملتا. تو ایک کام کی بہت زیادہ نیتیں بھی کر سکتے ہو اور بہت اجر بھی کما سکتے ہیں. جیسے ماں باپ کی خدمت کریں، اللہ بھی خوش ہے، آپ کا شوہر بھی خوش ہو رہا ہے کہ ماں باپ کی خدمت ہو رہی ہے، آپ بھی خوش ہو رہے ہیں، اور آپ کے ماں باپ سے بھی آپ جو ہے وہ دعائیں لیتے ہیں. تو اتنی ساری چیزیں آپ ایک ہی نیکی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور وہ نیکی جس کا ثواب جو ہے وہ دوسروں تک پھیلتا ہے، یا جس کا اثر، تو وہ نیکی جو ہے آپ دیکھیں وہ یہ جو عالم ہیں تو وہ عبادت جو ہے وہ خود بھی کرتے ہیں لیکن دوسروں کو بھی عبادت کے لیے اکساتے ہیں. تو یہ نیکی جس کا اثر بہت زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے، پھر ایک بندہ نیکی سیکھتا ہے، پھر گھر جا کے عبادت کرتا ہے، وہ خوشی اور خضوع آتا ہے، تو وہ ملٹی پلائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی نیکی کرنے والا بنائے. اور اسی طرح جو لوگ خود بھی گناہ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی گناہوں پر اکساتے ہیں تو وہ ان کا بھی وہ جو وبال ہے وہ انہی کے اوپر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں عبادت کے لیے قبول کر لے. اور نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میری یہ چاہت ہے کہ مجھے کھلائیں، اور اللہ تو خود ہی سب کا روزی رسال، قوت والا اور زور آور ہے. اور اسی طرح جو دین ہے نا، وہ یہ عبادت سے مجھے یاد آیا کہ دین جو ہے وہ 24 گھنٹے کی زندگی آپ کی اگر اللہ کے مطابق ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے تو وہی اصل میں دین ہے. تو اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ ایک دن آپ نے سوچ لیا کہ آج میں 5 وقت کی نماز ادا کروں گی، غیبت نہیں کروں گی، اور کیلولا بھی کروں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو اس کا مفہوم ہے کہ شیطان جو ہے وہ کیلولا نہیں لیتا. تو اسی طرح ایک دن آپ کا اچھا گزرے گا 24 گھنٹے، پھر اس کے ہفتے، پھر مہینے، پھر آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ دین پر ہو جائے گی. اور نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں، اللہ تو خود سب کا روزی رساں اور قوت والا اور زور والا ہے. اور بس جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کے مثل حصہ ملے گا، لہٰذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں. بس تباہی ہے کافروں کے لیے اس دن کہ جس سے ان کا وعدہ کیا جا رہا ہے. سورہ ہود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے. قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی ہے، وہی طور جو پہاڑ جہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے، اور اسی طور کو طور سینا بھی کہا جاتا ہے. اور لکھی ہوئی کتاب کی جو جلی کے ہوئے برف میں ہے، اور آباد گھر کی ہے، اور اونچی چھت کی، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی، بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے. اور یہاں پہ بھڑکائے ہوئے سمندر یعنی جو سمندر ہے ان کے اندر سے بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے اندر سے اللہ جانتا ہے کہ آگ نکلے گی یا یہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں. اور اسی طرح جو آپ دیکھیں جو پہاڑ ہوتے ہیں، آتش فشاں جو پہاڑ ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ آگ برساتے ہیں، وہ بالکل لاوا نہیں ہوتا. تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ جو سمندر ہے وہ زمین کے اوپر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ زمین کے اندر سے جو ہے وہ آگ نکلے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور اسی طرح وہ جو گرم پانی کے بھی ہے نا چشمے،
गर्म पानी और जो है वो ठंडे पानी के, तो ये अल्लाह बेहतर जानते हैं कि इसकी क्या हिकमतें हैं। हाँ जी, जी गर्म पानी के चश्मे भी हैं। और इसी तरह देखें ना आप, ये जो जमीन है ना, यानी जो जमीन है, आप यूं समझ लें जमीन बिछा दी, उसके ऊपर पानी आ गया, तो जो पहाड़ होते हैं वो जमीन के अंदर है और उनसे लावा निकल रहा है। तो अब उसके ऊपर बेशक समंदर आ गया, लेकिन जो जमीन है वो तो है ना, तो उसके अंदर से हो सकता है कि आग निकले या लावा निकले, तो वो जो समंदर है वो भी जल जाए या भड़क जाए, ठीक है। और जितना ये जो साइंस तरक्की कर रही है ना, तो उतना जो है ना वो कुरान को भी समझने के लिए इंसान जो है ना वो और ज्यादा इसके लिए आसानियां पैदा हो रही हैं। हाँ, हाँ जी, वही बिल्कुल। ये समंदर में भी अभी कुछ पता नहीं साल पहले भी ये इमरान खान ने भी ना समंदर में वो तेल निकालने के लिए जो पूरे वो की थी, तहकीक की थी, लेकिन वहां से वो नहीं निकला। लेकिन ये समंदरों से भी ये तेल निकलना उसका, तो ये भी उस चीज को कि वो अगर भड़क जाए, तो ये अल्लाह की जो है ना वो शान है। हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। और क्या कहते हैं, ये आप देखिए कि समंदर मैं तो पर्सनली मैं कराची की रहने वाली हूँ, तो समंदर से इत्तेफाक ये भी है कि जब सर्दी होती है ना, तो समंदर का पानी नेचुरली गर्म होता है, अल्लाह की शान है। और इसी तरह जब ठंड होती है नहीं, ठंड होती है तो समंदर का पानी गर्म, और जब सर्दी होती है, जब गर्मी होती है तो समंदर का पानी ठंडा होता है। ये भी अल्लाह की जो है ना वो बहुत शान है। और इसी तरह वो हमारी साथी बता रही है कि जो गर्म पानी के चश्मे हैं, तो वो उससे भी जो है वो शिफाएं भी मिलती हैं। और इसी तरह जल्दी जो बीमारियां हैं, और वो जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए भी अल्लाह ताला ने जो है वो चश्मा जारी कर दिया था ना, कि उनकी बीमारी उनसे दूर हो गई थी। तो कहते हैं कि वो गंधक वगैरह की वो जो कंपोज़िशन होती है जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो उसके लिए कहा जाता है, अल्लाह ताला जो है ना वो हमें अल्लाह की निशानियों पर गौर-फ़िक्र करने वाला बनाए। और इन सारी चीज़ों को देखकर अल्लाह ताला तूर पहाड़ की कसम खा रहा है, समंदर भड़क जाएँगे तो क्या चीज़ होगी? कि बेशक आपके रब का अज़ाब होकर रहने वाला है। जैसे ये चीज़ें पॉसिबल हैं, तो फिर अज़ाब भी आ जाएगा और उसे कोई रोकने वाला नहीं। और जिस दिन आसमान थरथराने लगेगा और पहाड़ चलने-फिरने लगेंगे, और इस दिन झुठलाने वालों की तो पूरी खराबी। और इसी तरह कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि अ, एक दफ़ा ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हदीस का मफ़हूम है कि उन्होंने पूछा कि तुम्हें चरचराने की आवाज़ आ रही है? तो उन्होंने कहा, हम तो सहाबी ने कहा कि हमें तो नहीं आ रही। उन्होंने कहा, मैं आसमान के चरचराने की आवाज़ सुन रहा हूँ। यानी ये आसमान जो है वो क़यामत के नज़दीक जो है वो ये भी ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह हड्डियाँ भुरभुराती है ना, तो ये आसमान जो है वो यौम तमुरु समाउ मौरा, यानी आसमान जो है वो थरथराएगा। और उस दिन झुठलाने वालों की पूरी खराबी है, जो अपनी बेहुदा गोई में उछल-कूद कर रहे हैं, और जिस दिन 2 धक्के दे देकर आतिशे वो धक्के दे देकर आतिशे जहन्नुम की तरफ लाए जाएँगे। यही वो आतिशे दोज़ख है जिसे जिसे तुम झूठ बतलाते थे। अब बताओ, क्या ये जादू है या तुम देखते ही नहीं हो? यानी दुनिया में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहते थे कि ये जादू है, तो अब वहाँ पे जब अज़ाब आएगा तो उसके लिए फरमाया जाएगा कि क्या अब तुम लोगों को ये अज़ाब भी जादू लगता है, या तुम देखते ही नहीं हो? जाओ दोज़ख में अब तुम्हारा सब्र करना और ना करना तुम्हारे लिए यकसा है। तुम्हें फ़क़्त तुम्हारे किए का बदला दिया जाएगा। यकीनन परहेज़गार लोग जन्नतों में और नेमतों में हैं, और जो उन्हें उनके रब ने दे रखी हैं, और उस पर वो खुश हैं, और उनके परवरदिगार ने उन्हें जहन्नुम के अज़ाब से भी बचा लिया। तुम मज़े से खाते-पीते रहो उन अमाल के बदले जो तुम करते थे। और इसी तरह अमाल की क्या शराइत है? अल्लाह के लिए खालिस हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो, और आखिरत की नियत के लिए हो। और बराबर बिछे हुए शानदार तख्तों पर तकिए लगाए हुए हैं, और हम उनकी निगाह गोरी-गोरी, बड़ी-बड़ी आँखों वाली हूरों से कर देंगे। और इसी तरह कहा जाता है कि ये जो हूरें हैं, तो इनको अल्लाह ताला ख़ास तौर पर पैदा फरमाएगा, और ये वो होंगी, यानी वर्जिन होंगी, और इनकी किसी किसी से शादी भी नहीं हुई होगी। और जो लोग ईमान लाए
اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے. یعنی جو نیک لوگ ہوں گے جنت میں، جو درجے جن کے بلند ہوں گے ماں باپ کے، تو ان کے اگر اولاد میں تھوڑی کوئی کمی بیشی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں اکٹھا کر دے گا. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اولاد کی دعا استغفار سے آباؤں کے درجات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ایک شخص کے جب جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ اللہ سے اس کا سبب پوچھتا ہے. اللہ فرماتا ہے تیری اولاد کی تیرے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے. یعنی آپ دیکھیں کہ جو نیک اولاد ہوتی ہے اس کو پتا ہو، اس کو کیسے آپ وہ دعا کریں گی جب آپ اس کی تربیت کریں گے، اس کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنا. تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے والدین کے لیے دوسرے طریقوں سے جو ہے نا وہ بھیجتے ہیں مثال ثواب کچھ اور کر کے، لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ صرف دعائیں مغفرت، اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا استغفار کی دعائیں کرنا، اور خاص طور پہ کہ دعا جو ہے نا وہ درجہ بلند کر رہی ہے. تو آپ لوگ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ آپ کے لیے دعائیں کریں. اور اسی طرح خاص طور پہ رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اپنے والدین کے لیے ان کے درجے بلند کرنے کے لیے، اور جو بھی آپ کے بزرگ گزرے ہیں اور جو تمام مومن مومنین ہیں اور ایسے لوگ خاص طور پہ کہ جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، تو ان کو بھی رمضان میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اسی طرح جو قبر میں جب آپ کسی کی قبر پر جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما دے، اللہم اغفر لہا وارحمھا وعافیھا واعف عنھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں ہم. اور اسی طرح وہ ہے نا جنازے کی جو دعائیں بھی ہیں وہ بھی ہم اپنے پیاروں کے لیے بخشش کی دعا مانگ سکتے ہیں. جی ابن کی اولاد اگر کوئی نیک کام کرنے کا بھی ارادہ بھی رکھتی ہے نا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو، اور اسی طرح جو ہے حج بدل جو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دیتا ہے. اور اگر وہ جو اولاد ہے وہ اس کو بھی اجر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ماں باپ کو بھی اجر دیتا ہے. تو وہ دیکھیں پہلے بھی جو اجر تھا وہ اگر اللہ کی راہ میں اس نے اپنا حج کیا، اس نے اپنا فرض پورا کیا تو ماں باپ کے لیے تو آلریڈی صدقہ جاریہ بنا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت شان ہے کہ اللہ قدردان ہے. اسی طرح صرف ہمارے ماں باپ ہی نہیں، جیسے میں ایک جگہ میں گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم نے نا میں ہر سال پتہ نہیں اس طرح میں ایصال ثواب کرتی ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ اپنی نیکیوں کو فکس کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کی پیدائش میں آپ کے بڑے بوڑھوں کا ہاتھ ہے، آپ کی نانی دادی کی تربیت ہے، کیونکہ نانی دادی کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو اللہ نے ہدایت دی اور آپ کے ماں باپ نے پھر آپ کی پرورش کی. اور اسی طرح جو استاد ہیں ہمارے وہ بھی تو ہے. اور پھر اس طرح جو راستے میں ہمیں کبھی مل جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا ایسے نہیں چلو، ذرا کوڑا سائڈ میں کر دو، یہ چیز یہاں سے ہٹا دو. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری پرسنالٹی کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں بس ہم نے تو اپنے ماں باپ کو صدقہ جاریہ پہنچانا ہے. تو اس طرح ہم وہ ساری چیزیں جو اللہ نے ان کو دینی تھی تو ہم خاص کر لیتے. تو ہمیں سب کے لیے کرنا چاہیے یا اللہ میری نیکیوں کو جن لوگوں نے میری اس میں حصہ ڈالا ہے ان کو بھی دے. اور وہ جو استاد ہیں جن استادوں نے ان کی تربیت کی، آپ کے استادوں کی، تو وہ صدقہ جاریہ ہے نا. تو اپنے عمل کو خاص نہ کر لیا کریں، سب کے لیے یا اللہ سارے لوگوں کو لے کیا جو ہے نا وہ اس کا صدقہ جاریہ بنے جو میری تربیت میں شامل ہے. اور میں اپنی نیکیوں کو ان مومنین اور مومنات کے لیے بھی دیتی ہوں کہ جو جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہو، ہے نا کلالہ وغیرہ جو ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی میں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما. یعنی نیکی جو ہے وہ اپنے لیے کر لیں لیکن کس کی طرف سے قبول فرما لیں کہ یہ سارے امت محمد میں تو ہم بھی ہیں لیکن ہم لوگ تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے، تو یعنی تمام لوگوں کی طرف سے قبول فرما. تو یہ ہوتی ہے بڑی بڑی سوچیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام جو ہے نا وہ، اور جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ گناہ گار ہیں، جو بڑے پیمانے پہ ظلم کرتے ہیں، میں تو ان کے لیے بھی دعا مانگتی ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے. اتنے بڑے پیمانے پہ ظلم کرے تو اگر ان کو ہدایت مل گئی تو کتنا ظلم ختم ہو جائے گا. تو ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں اور اسی طرح تمام عالم اسلام جو ہے وہ ان سب کو بھی دعا میں یاد رکھیں. اور اسی طرح خاص طور پہ شب قدر اور یہ لیلۃ القدر، یہ طاق راتوں میں کچھ لوگ جو ہے نا ایسی دعائیں بھیج رہے ہیں ٹیکسٹ بنا کے، تو وہ سنت سے بھی ثابت نہیں ہے. تو آپ اگر دعا مانگنی ہے تو وہ دعائیں مانگے جو قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہیں.
جیسے ابھی پچھلے دنوں کسی نے وہ بولا کہ ڈاٹ کی جگہ جو ہے اپنے بچوں کا نام دیں، تو میں حیران ہو رہی تھی کہ جب ہمارے پاس مقبول دعائیں، یہ وہ دعائیں ہیں جو قبول ہو چکی ہیں، یعنی اپنے ہمارے انبیاؤں کی دعائیں مقبول دعائیں، تو ہم نے وہ دعا مانگی. اور پھر جو آپ کی جو دل کی بات ہے، ہو سکتا ہے دوسرے بندے کو اولاد نہ چاہیے ہو، یا اس کی جو ہے نا وہ اولاد ہی نہ ہو، تو وہ پھر کیا اولاد کے لیے دعا مانگی. تو ہر بندے کی اپنی اپنی ضرورت ہے، تو وہ اس کے مطابق اپنی دعا مانگے. اور ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل بیل کر دیں گے، اور خوش طبی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام شراب لیں گے، جس شراب کے سرور میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ، یعنی جو جنت کی شراب ہے اس میں وہ بہکیں گے نہیں اور گناہ بھی نہیں ہوگا. اور ان کے ارد گرد ان کے 9 عمر غلام چل پھر رہے ہوں گے، گویا کہ وہ موتی ہیں جو ڈھکے رکھے ہیں، یعنی وہاں پہ ہمیں غلام بھی ملیں گے اور فوراً وہ ہمارے کام کر رہے ہوں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں بہت ڈرا کرتے تھے. یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ ہم دنیا میں اپنے کام کرتے ہیں، تو اس کے بعد جب وہ کہا جاتا ہے نا کہ جب ہم جائیں گے کا عذاب، وہ جب حشر کا میدان ہوگا، نیک لوگوں کو جنت ملے گی، برے لوگوں کو جہنم، تو انسان کو کچھ یاد نہیں رہے گا. لیکن یہاں پہ دیکھیں گے ایک دوسرے سے کہ ہم اپنے گھر والوں میں پہلے ڈرا کرتے تھے، تو یعنی کہ وہ لوگ وہاں پہ بھی سوال کریں گے ایک دوسرے سے جب سب اطمینان میں آ جائیں گے. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو جب جنت میں جائیں گے نا تو وہ لوگ کیلولا کریں گے، اتنی جو خوف اور وحشت کی وہ جگہ ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو سکون نازل کرے گا. پھر اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے کیا پوچھیں گے کہ تم نے کون سے نیک اعمال کیے کہ تم یہاں پر آئے، ہم تو دنیا میں اس طرح ڈرتے رہتے تھے، یہ کرتے تھے، کیسے تم نے جنت حاصل کی. تو پھر اگر دنیا میں آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہم باتیں کرتے رہے اور اپنا ٹائم ضائع کرتے، تو جنت میں ساری زندگی ہے، آپ کو موت نہیں آئے گی، تو وہاں پہ جا کے آپ گپے مار لیجیے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے. تو وہاں پہ وہ ایک دوسرے سے پھر اس طرح کی باتیں کیا کریں گے. بس اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا، اور ہمیں یعنی جو جنت میں جائیں گے پھر وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں تیز اور تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا. ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے. تو آپ سمجھاتے رہیں کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہل ہیں اور نہ دیوانے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برات فرما رہے ہیں. کیا کافر یوں ہی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ہم اس پر زمانے کے حوادث اور موت کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی جو کافر تھے وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی طرح بہت ہو جائے تو ہم پر یہ آزمائش نہ آئے. کہہ دیجئے کہ تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. اور کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں اس نبی نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے. اچھا اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات بھی تو لے آئے. یعنی جو آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ایک آیت ہی چاہے لے آئے. کیا یہ بغیر کسی بات کے خود پیدا ہو گئے یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں. اور آپ دیکھیں اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ سائنس جو ہے وہ چیزیں پیدا کرنے لگی ہے، لیکن وہاں پہ کوئی چیز نہ ہو تو کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی. جیسے اگر کچھ سال پہلے بلکہ بہت سال پہلے ایک جانور جو ہے وہ ڈالی کے نام سے انہوں نے بنایا تھا، لیکن وہ بعد میں وہ جو ہے نا وہ فوت ہو گئی تھی. یعنی میل کے اسپرمز لے لیے، فیمیل کے اسپرمز لے لیے تو کوئی چیز انہوں نے پیدا کی. لیکن یہاں پہ اصل میں اللہ ہی جو ہے نا وہ اسپرم پیدا کرنے والا نا. تو ایسے نہیں انسان کہہ سکتا کہ میں یہ چیز پیدا کر دیا، اور اس طرح جیسے انسان یہ سمجھ لے کہ میں درخت اگا رہا ہوں یا وہ، اصل تو اللہ ہی کی ذات ہے جو شروع سے وہ کرنے، اور وہ بدی ہے، اور جب کچھ نہ ہو تو اس نے وہ چیز پیدا کیا. جو انسان کچھ چیزوں کو ملا کے کچھ چیز بنا لیتا ہے تو وہ اس کا پیدا کرنا نہیں ہوتا. ہاں جی جی، مادے کے بغیر جو ہے نا وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا. جی بالکل بالکل. اور کیا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں. یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، یا ان خزانوں کی یہ داروں میں ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ اچھی طرح سن لیتے ہیں؟
تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے. اور کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے یہاں لڑکے ہیں، یعنی وہ جو فرشتوں کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، کیا ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے، یہ اس کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کیا کوئی پیسے لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پریشان ہو رہے، کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں، کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں. تو یقین کر لیں کہ چال میں آنے والے کافر ہی ہیں. کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے. سبحان اللہ عما یشرکون. اور اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں گے کہ یہ تہبند ہے، بادل ہے، بس انہیں چھوڑ دیں یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں یہ بے ہوش ہو کر دیے جائیں گے، یعنی تو قیامت کا دن ہوگا، اور جس دن انہیں ان کا مگر کچھ کام نہ آئے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور بھی عذاب ہے، لیکن ان لوگوں میں اکثر بے علم ہے. یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو، آپ دیکھیں نا کہ ان کا سب سے بڑا عذاب کیا ہے کہ وہ ہدایت کی طرف ہی نہیں آتی. دنیا میں اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح چل رہے ہیں، تو یہ بھی تو ایک عذاب ہی ہے. اور پھر اس کے بعد جو قیامت میں جو ہے وہ ان کا عذاب ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس عذاب کو کم نہیں کرے گا، بڑھاتا جائے گا. جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کی آپ کو عادت سی ہو جاتی ہے، تو اگر ان کو عادت ہونے لگے گی تو وہ ان کا عذاب بھی بڑھا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے. اور بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. صبح کو جب تم اٹھے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ، اور ستاروں کے ڈوبتے ہوئے بھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہماری نظروں کے سامنے. ویسے تو ہم سب ہی اللہ کی نظروں کے سامنے ہیں، لیکن خاص طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی دل جمعی کرے اور ان کو کیا کہا جائے کہ اللہ کی پاکی بیان کرتی رہے. اور اسی طرح جو ہم نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں تو ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جیسے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. تو یہ بھی پاکی ہے. اور اسی طرح جب ہم کوئی مجلس کا اختتام کرتے ہیں تو بھی ہم دعا مانگتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. تو یہ بھی پاکی ہے. اور اسی طرح جو ہم نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو صبح شام بس جو ہمارا جو زبان ہے وہ اللہ کی تسبیح اور ہم بیان کرتی رہے. اور اسی طرح جب بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی اللہ کی تسبیح، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی کہا گیا تھا نا کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں. تو نماز کے علاوہ بھی اپنے زبان کو تر رکھیے. سورہ نجم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اور قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے اور نہ گٹ ٹیڑھی راہ پر ہے اور نہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بتا رہے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پر ہے اور وہ کوئی اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے. اور اسی طرح اسے یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ واقعہ معراج بھی ہوا تھا نا تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی برات میں کہ وہ صحیح فرما رہے کہ انہوں نے جو دیکھا آگے ہماری آیتیں آئیں گی. اور اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا، یعنی جو حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، جو زور آور ہے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور اترا، بس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلے پر گیا بلکہ اس سے بھی کم. اچھا یہاں پہ نا کچھ لوگ جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ کو جوڑ دیتے ہیں کہ وہ اس طرح کنارے پر تھے اور یہاں آگے اس بات کی نا وہ نفی آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ اس میں مبالغہ آرائی کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ قوی تھے اور امین تھے، یعنی وہ قوت والے تھے. ورنہ تو ویسے تو ساری کی ساری قوت اللہ کے لیے، لیکن یہاں پہ خاص طور پر فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے نا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اصل شکل میں دیکھا کہ ان کے 600 پر ہے، ایک پر مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلے جتنا تھا، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے نہیں جھٹلایا بلکہ اللہ کی اس عظیم قدرت کو تسلیم کیا۔ اور آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ مکہ وغیرہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی کچھ لوگ یہ شو کر دیتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ فرشتہ نظر آیا۔ پچھلے سال بھی شاید پچھلے سے پچھلے سال کچھ ویڈیوز تھی، تو آپ دیکھیں کہ جو فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں وہ کتنا زیادہ بڑے ہیں، یعنی ایک آسمان کے کنارے تو دوسرے آسمان کے، ٹھیک ہے، اب ہمیں کنارہ تو نظر نہیں آتا اور وہ انسان اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا، تو وہ اتنے بڑے ہیں، تو وہ اس طرح وہ دکھا رہے ویڈیو میں کہ وہ فرشتے آ رہے ہیں، تو فرشتے اتنے چھوٹے نہیں ہیں۔ تو وہ وہاں پہ پھر وہ تحقیق ہوئی تھی، تو وہ کوئی پرندہ تھا، تو اس کی وہ جو ہے نا وہ اس طرح روشنی پڑی، تو وہ پرندہ ہی تھا، جیسے ہوتا ہے کہ وہ پرندے بھی جو ہے وہ طواف کرتے ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں حضرت جبریل علیہ السلام سے بھی محبت کرنے والا بنا دے۔ اور وہ ہے نا حسان بن ثابت ہے، ان کے لیے فرمایا تھا نا اللہ تعالیٰ کہ تمہاری حضرت جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ مدد فرمائے، آمین۔ داہیہ قلبی، ہاں جی ہاں جی، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ صرف آپ کے ساتھ شاید کوئی، میرے ساتھ ویسے ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک جگہ میں چلی گئی تو بہت تیز بارش ہو گئی، اور وہاں پہ میں نے کچھ بچوں کی چیزیں لینی تھی، تو میں نے کہا روز روز تو نکلا بھی نہیں جاتا، اب چیز لے کے ہی گھر جاؤں، تو ایک رکشہ میرے پاس آ کے رکا، اور ایک دم جو سب وہ تھا روشن تھے اور سب لوگ چہل پہل ہو رہی تھی، ایسے لگا جیسے سب غائب ہو گئے، پتہ نہیں چلا کہاں چلے گئے، اور میں نے جو چیز دل میں ٹھانی ہوئی تھی کہ میں نے یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، میں نے چاہے جو مرضی ہو جائے، بارش میں بھیگ رہے ہیں بچے بھی بھیگ رہے ہیں میں بھی بھیگ رہی ہوں، اور ایک دم تیز ہو گئی، 2 سیکنڈ نہیں لگے تھے، تو وہ جو رکشے والے نے کہا باجی میں آپ کو چھوڑ جاؤں، میں نے کہا میں نے نا ذرا ادھر چیز لینی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں وہاں بھی رک جاؤں گا، میں نے کہا پیسے، وہ کہتا ہے جتنے مرضی آپ پیسے دے دیں، تو مجھے واقعتاً لگ رہا تھا کہ وہ انسان نہیں تھا بلکہ وہ فرشتہ ہی تھا، کیونکہ میں نہیں جانا چاہتی تھی، اور وہ میرے پیچھے پیچھے، اور گھر پہ پہنچا کے جب میں گھر آئی تو میں نے معاملے کی سنجیدگی کو نہیں محسوس کیا اس وقت تک، کیونکہ وہ آپ کے اندر کوئی ہوتا ہے، شاید میرے اندر یہ چیز ہے کہ میں نے جو کرنا ہے نا وہ میں نے کرنا ہے، اب جیسے قرآن مکمل کروانا ہے تو چاہے میں بیمار ہوئی ہوں، جو مرضی ہوا ہے میں نے کرنا ہے، اس وقت میری وہ سر پہ وہ چیز سوار تھی۔ جب میں گھر آئی تو میرے 3 بچے میرے ساتھ تھے، تو انہوں نے گھر آتے کے ساتھ ہی نا سجدہ شکر کیا، تو اور اس وقت رات کے حالانکہ کوئی 8 ساڑھے 8 بجے تھے، اندھیرا سا چھا گیا اور بالکل سنسان ہو گئی جگہ، تو میں نے پھر گھر آ کے محسوس کیا کہ اچھا 8 بج گئے تھے اور میں نے تو سوچا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، تو مجھے آج تک یہ لگتا ہے کہ شاید وہ انسان نہیں تھا بلکہ فرشتہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکلات سے بھی نکال لیتا ہے، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن ہماری فرشتوں کے ذریعے اللہ مدد فرما دیتا ہے۔ پھر میں نے بھی جب مجھے احساس ہوا پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بالکل بالکل، یہ اللہ، اور کبھی کبھار آپ جا رہے ہوں کسی غلط راستے پہ چل پڑے یا کوئی چیز آگے نقصان والی ہے، تو ایسا لگتا ہے نا آپ کو کسی نے آواز دی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچا لیتا ہے۔ پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، بس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلے پر گیا، بلکہ اس سے بھی کم، بس سورہ نجم آیت نمبر 10، بس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی، جو بھی پہنچائی، دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا، اور کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں، اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اور اس کے پاس جنت المأوا ہے، جب کہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ جو چیز جو چھپا رہی تھی، وَلَقَدْ رَآهُ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہا عندها جنت المأوا، یعنی یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رہا کرتی تھی، یہ جنت المأوا میں، اذ یغشی السدرۃ وما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ یہاں پہ دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو چھا رہی تھی، نہ تو نگاہ بہتی نہ حد سے بڑھی، یقیناً اس نے اپنے رب کی
بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں. اب یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا بلکہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. ٹھیک ہے, یہ چیز اس کو تصدیق کر دیتی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام بھی کیا. اور پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو تحفے دیے تھے. آپ لوگوں نے سورہ 15 میں پارے میں پڑھا ہوگا, نماز کا تحفہ دیا گیا, سورہ بقرہ کی آخری آیات دی گئی. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کی جو شرک نہ کرے اس کی مغفرت کا بھی وعدہ کیا تھا. اور اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں کہ جنت کا بھی مشاہدہ کروایا گیا, دوزخ کا بھی مشاہدہ کروایا گیا. تو اللہ تعالیٰ کی, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاب میں یعنی کلام کیا تھا. ٹھیک ہے. اور کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور منات تیسرے گھڑیا کو, اور کیا تمہارے لیے لڑکے اور لڑکی, یعنی یہ جو لات اور عزا ہے اور منات یہ جو مکہ کے جو بت وغیرہ تھے اس کا جو ہے نا وہ نام ہے. اور کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں, یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے. دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے لیے رکھ لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری. یہ لوگ تو صرف اٹکل کی اپنے نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہو؟ اللہ ہی کے ہاتھ ہے یہ جہان اور وہ جہان. اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی, مگر یہ بات اور ہے کہ اللہ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے تو اجازت دے دیں. آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان بھی جو ہے وہ سفارش کریں گے, جیسے وہ اس کے لیے آتا ہے نا حافظ قرآن کے لیے کہ وہ 10 لوگوں کی شفاعت کر سکے گا, اس کو اجازت دی جائے گی. لیکن کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ اجازت دے گا. اب یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی جو ہے نیک لوگوں کی سفارش کریں گے. اور اسی طرح جو ہے نا سورہ ملک وہ بھی جو اللہ سے مناجات کرے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا وہ نیکی کی راہ پر لگائے. اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہیں, حالانکہ اس کا کوئی علم نہیں. وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور بے شک وہ گمان کے حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا. اور اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ جہنم کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ اس کا تعداد ہے کہ اس کو اتنے فرشتے جو ہے وہ گھیر کر لائیں گے. تو یہ جو مکہ والے تھے تو یہ کیا کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا کہ شاید 17 فرشتے ہیں, 70,000 فرشتے, نہیں 17 یا 19 ہیں جہنم کے دروگے. تو اس پہ یہ عرب کے لوگ جو ہے نا وہ 70,000 ہیں. تو اس میں نا جو عرب کے لوگ کہتے تھے کہ ہمارے نا آپس میں جو بہت جوان ہیں جو باڈی بلڈرز ہیں وہ 2-3 فرشتوں کو یوں کر دیں گے, اور اس طرح نعوذ باللہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ 2 سے میں نپٹ لوں گا, 4 سے تم نپٹ لینا. تو اس طرح ہم ان فرشتوں سے تو